الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک مقدس آیت کریمہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلمان کی پہچان بتائی. المسلم، مسلمان کون ہے؟ ڈیفینیشن، تعریف، پہچان. بھئی کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی فلاں ایم ایل اے ہے، فلاں کلیکٹر ہے، وہ ڈیپیوٹی کلیکٹر ہے، فلاں سرپنچ ہے، فلاں پرائم منسٹر ہے. سب کی پہچان اور تعریف. تو یہاں مسلمان کی پہچان بتا رہے ہیں حدیث شریف میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی پہچان بتاتے ہیں. المسلم، مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں
کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کتنی اچھی بات بتائی. زبان سے بھی محفوظ اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ. ہماری زبان سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچتی ہے. یہ زبان ہے چھوٹی، لیکن اس کے جرائم اور اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کی ہائٹ باڈی بہت چھوٹی ہے، 2x2 انچ کی. وہ جرمہ کبیر، لیکن یہ بڑے بڑے گناہ کر لیتی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی اپنی زبان سے بڑے آدمی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا یہ تو طاقتور کا کام ہے. سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے، لیکن زبان سے ہر بندہ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو دو چیزوں سے جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کی اس مبارک حدیث کے مطابق وہ مسلمان ہے. اپنی زبان سے دوسرے کو محفوظ کر لیا اور اپنے ہاتھوں کی ایذاؤں سے دوسرے کو بچا لیا. ہم اسی زبان سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ماں باپ کو بھی ٹھیس پہنچتی. ماں کوئی بات کہتی ہے، باپ کوئی بات کہتا ہے، بیٹا نہیں مانتا، بچے نہیں مانتے، پھڑ پھڑ منہ پر جواب دے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گا. سوچیے اس ماں باپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا، دل میں کتنا درد ہوتا ہوگا کہ یہ ہماری اولاد ہے نافرمان. اسی زبان کے ذریعے اپنے اساتذہ کو، اپنے بڑوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ہم بڑے لوگوں کو بھی زبان پر بول دیتے ہیں، منہ پر بول دیتے ہیں. تو اسی زبان کے ذریعے بے شمار لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے دوسرے لوگوں کو اپنی ایذا سے، زبان کی تکلیف سے بچا لیں. وہ صحیح معنی میں مسلمان. لیکن مسلمان بننے سے پہلے ہمیں انسان بننا ضروری. ایک انسان پہلے بن جاؤ. حکیم الامت مجدد ملت، دیکھیے اسلام کے اساس اور بنیاد جو 5 چیزوں پر ہیں، اسی طرح اسلام کے 5 شعبے ہیں. عبادات، ایک عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق. تو اس میں جس بندے کے اندر معاشرت ہوگی وہ صحیح انسان کہلائے گا. اس کے معاملات صحیح ہوں گے، اس کی معاشرت یعنی اس کا رہن سہن اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں انسانیت میں آتی ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، آپ کے یہاں خانقاہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا جاتا تھا تو وہ معاملات اور معاشرت پر. اس لیے آپ کا یہ جملہ مشہور تھا حضرت کا. حضرت فرماتے تھے کہ اگر کسی کو صوفی بننا ہے
تو فلاں خانقاہ میں جاؤ، عابد بننا ہے تو فلاں اللہ والے کے پاس جاؤ، زاہد بننا ہے فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، انسان بننا ہے تو یہاں میرے پاس آؤ، یہاں انسان بنایا جاتا ہے۔ عابد بننا، زاہد بننا، عالم بننا یہ اونچے درجے کی بات ہے، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ تو حضرت کے یہاں سب سے زیادہ توجہ اس پر دی جاتی ہے۔ کسی مرید کے بارے میں پتہ چلے کہ اس نے اذکار برابر نہیں کیے، جو وظیفے دیے وہ صحیح طور پر نہیں پڑھے، تو حضرت فرماتے اس سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کا رہن سہن صحیح نہیں ہے، تو فرماتے کہ اس سے دل پر بڑا بوجھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کے جانور پیدا کیے۔ ایک وہ جانور جو کبھی انسان کو تکلیف اور نقصان نہیں دیتے، وہ ہے گائے، بکری، وہ انسان کو نفع دیتے ہیں، نفع دینے والے جانور۔ کہ گائے سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، اس کے دودھ سے، بکری سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، یہ فائدہ دینے والے جانور ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جو انسان کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ہے سانپ، بچھو، درندے، انسان کو ڈس لیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جو انسان کو نفع بھی نہیں دیتے اور نقصان بھی نہیں پہنچاتے، وہ ہے جیسے لومڑی ہے، گیدڑ ہے، اس سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے انسان اگر تو انسان نہیں بنتا ہے تو کم از کم پہلی قسم کے جانور کی طرح بن جا، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اگر پہلی قسم کے جانور میں تیرا شمار نہیں ہے تو تیسری قسم کے جانور میں آ جا کہ جس سے نہ نفع ہے نہ نقصان۔ لیکن فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کا جانور مت بننا، تیرا شمار درندوں میں ہوگا کہ جو محض انسانوں کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور صورت دیکھیے، اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ایذا سے، دوسرے مسلمان کی تکلیف سے بچانے کا کتنا اہتمام کیا، کتنا خیال رکھا۔ پنج وقتہ نماز باجماعت پڑھنا بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ اور بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے جماعت کی نماز۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کو مصلی پہ کھڑا کروں، نماز کی امامت کی جگہ پر کھڑا کر دوں، اور فرماتے ہیں کہ میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو نماز میں نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے ہیں، جو جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں، گھر کو جلا دوں تاکہ گھر بھی جل جائے اور وہ بھی اندر میں جل جائے۔ کتنی بڑی وعید ہے جماعت سے نماز چھوڑنے کی، اور ہم لوگ معمولی بہانے پر نماز چھوڑ دیتے۔ بھائی فجر میں تو تقاضا ہوتا ہے نیند کا، نہیں آ سکتا، پیر نہیں چلتے،
عشاء میں تو کھانے کے بعد میں بستر پر مغرب کے بعد تو چلا جاتا ہوں، معراج پہ سیدھا، تو نماز کون پڑھے گا؟ اللہ کے یہاں یہ جواب دے گا، قبر میں یہ جواب دے گا کہ مغرب میں نہیں پڑھتا ہوں، عشاء نہیں پڑھی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پابندی دیکھیے، مرض الوفات میں ہے، دنیا سے آخری وقت ہے، جسم ایک دم کمزور ہو گیا ہے، لیکن اس حالت میں اس کے باوجود اللہ کے نبی 2 صحابیوں کے کندھوں پر سہارا لگا کر مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، اکیلے چل نہیں سکتے تھے، تو سہارے سے 2 آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لگا کر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو بتانا یہ ہے، دیکھیے مسلمان کو ایذا رسانی سے بچانا یہ بتلا رہا تھا کہ جماعت کی نماز واجب ہے یا سنت مؤکدہ۔ لیکن اگر کسی بندے کے اندر، کسی انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، اس کے جسم میں بیماری ہے، کوئی زخم ہے، پھوڑا ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ بدن سے بدبو آتی ہے، اس بندے کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اب وہ مسجد میں آئے گا، جماعت سے نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ تیرے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں، نماز جیسی عبادت سے روک رہے ہیں۔ تو ہم تو معمولی بات پر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ دینا، حجر اسود کا جو بندہ بوسہ دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، صحابہ کرام نے بوسہ دیا، ہر مومن کی تمنا ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں، لیکن فرماتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ دینے میں اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ دوسروں کو دھکا لگانا پڑے گا، دوسروں کو دھکیلتے ہوئے، ایذا پہنچاتے ہوئے، تکلیف پہنچاتے ہوئے حجر اسود تک پہنچیں گے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حجر اسود کا بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اتنی اچھی عبادت کی بات ہے، لیکن اس سے بچا رہے ہیں کہ بھائی مت دیجیے بوسہ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں مسجد کے اندر ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں سنن اور نوافل، تو اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ سنت اور نفل نماز کی نیت ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر باندھے کہ دوسروں کے آنے جانے میں رکاوٹ اور تکلیف نہ بنے۔ پہلی صف میں نماز پڑھی ہے ہم نے، ایک صف چھوڑ کے سنت کی نیت باندھ لے۔ اب یہ فرض نماز پڑھے گا پہلی صف میں اور سنت کے لیے آخری صف میں جائے گا، وہاں بیچ میں کھڑے ہو کر پھر نیت باندھے گا۔ آنے جانے والوں کا راستہ اس نے روک لیا، آنے جانے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، یہ غلط کام ہوا۔ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اچھی چیز سمجھتے، یہاں سے ہٹ کر صاحب نواب وہاں آخری صف میں جائے گا، بیچ میں کھڑا ہوگا، لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہیں، یہ ایذاء مسلم ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، کبھی قضا نہیں فرمائی، لیکن جب تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے، دیکھیے کتنی اہم عبادت تہجد جیسی نماز ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی عطا فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے، قام رویدن وفتح الباب رویدن، اللہ کے نبی آہستہ سے کھڑے ہوتے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے، دھیما قدم چلتے، چپکے سے۔ کہتے ہیں نا بلی پر کہ بلی کیسے آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہے شکار کو پتہ نہ چلے، تو اس طرح اللہ کے نبی کھڑے ہوتے آہستہ سے، خاموشی کے ساتھ،
اور دروازہ بھی اتنا آہستہ سے کھولتے تھے کہ سونے والوں کی یعنی ازواج مطہرات کی، آپ کی بیوی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور یہاں ہمارا حال دیکھیے، آدھی رات کو پیشاب کے لیے جا رہے ہیں تو ڈھڑا ڈھڑ دروازے کھولے گا، لاک بھی ڈھڑا ڈھڑ کھولے گا، پھر کسی کی نیند میں خلل آ رہا ہے۔ اس کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے، ایذا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ایذاء مسلم حرام کا، ہمارے گھر والے ہماری تکلیف سے، ہماری ایذا سے محفوظ نہیں ہے۔ دوسروں کی بات چھوڑیے، ہماری کتنی حرکتیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر والے پریشان، ہماری بیوی پریشان، ہمارے بچے پریشان۔ گھر میں جائے گا تو چہرے کے اوپر 12 بجے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، ہنستا مسکراتا چہرہ، کہ دیکھ کر گھر والوں کی بھی دکھ درد ختم ہو جائے۔ اور ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیر چیتے کی طرح چہرہ تو ایسا بنا ہے جیسے کہ کھٹی کڑھی پی کر ابھی آیا ہوگا۔ وہ بیوی بھی ڈرتی ہے، بچے کونے میں کانپتے ہیں تھر تھر، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نبوی اخلاق تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیے، آپ کے اخلاق کو دیکھیے، اپنی زندگی میں اتاریے۔ آپ جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ سامنے والے سے اس وقت تک ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ ہٹا لے، اور اس کی بات کو توجہ سے ایک طرف دیکھتے ہوئے سنتے تھے۔ اور ہم سامنے والے کوئی غریب آدمی آ جائے، اس کی بات سنی انسنی، وہ ادھر بات کر رہے ہیں، ہم دوسرے کی طرف، بھائی کیسا ہے تو کیسا ہے؟ تو بھائی یہ غریب آدمی ہے، تیرے سامنے اپنا مدعا لے کر آیا ہے، اپنی بات دل کی بیان کرتا ہے، اور تیری یہ بے توجہی۔ اللہ کے نبی کی سیرت یہ نہیں سکھاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان ایذا سے محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زوال کا وقت 12:51 پر ہے، اس لیے 55 کو انشاءاللہ اذان ہوگی۔